شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی، حدیث کوئی پڑھے گا آپ میں سے؟ آپ کو حدیث سامنے نظر آ رہی ہے اسکرین پہ؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے، کیا یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے؟ یہیں سے ہم نے پڑھنا ہے نا، یا اس کے بعد والی حدیث ہے میرا حال ہے؟ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یغلق الرہن من صاحبہ، نہیں روکی جائے رہن کو، نہ روکا جائے رہن کو، من صاحبہ، اس کے مالک سے، الذی رہنہ، جس کے پاس رہن رکھا گیا ہے، جو صاحب رہن ہے اس کے پاس سے اس رہن کو نہ روکا جائے۔ لہو غنمہ وعلیہ غرمہ، اسی کے لیے ہے اس کا فائدہ بھی اور اس کی چٹی بھی، یعنی اگر تاوان پڑے تو وہ بھی اسی کا ذمہ دار وہی ہے، اور اگر کوئی اس سے فائدہ مل رہا ہے تو وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ رواہ الدارقطنی والحاکم، اور اسے دارقطنی اور حاکم نے بیان کیا ہے، روایت کیا ہے۔ ورجالہ ثقات، تو اس حدیث کے، اس روایت کے جو دارقطنی اور حاکم نے بیان کی ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں۔ الا ان المحفوظ عند ابی داود وغیرہ ارسالہ، البتہ ابو داود کے نزدیک اس کا مرسل ہونا زیادہ محفوظ ہے۔ مرسل کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نہیں ہے، یعنی مرفوع وہ حدیث ہے جس پہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس کی سند پہنچ رہی ہو، اور مرسل وہ ہے کہ جس میں راوی جو ہے اس میں درمیان میں کوئی راوی جو ہے وہ وہاں بیان نہ کیا گیا ہو، یا اس میں کوئی ایک ساقط ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، آخر میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ جو مرہونہ چیز ہے، روکنے سے مراد یہ ہے کہ رہن جس کے پاس ہے اس کی ملکیت سے نکل جائے، اور جس کے پاس رہن رکھی گئی ہو اس پر قبضہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ دور جاہلیت میں کہ جب ایک انسان وقت مقررہ تک کوئی چیز دیتا نہیں تھا، واپس ادھار نہیں کرتا تھا، تو وہ جو رہن والی چیز ہوتی تھی اس کے اوپر اس کا قبضہ ہو جاتا تھا۔ دوسرا یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی رہن رکھواتا ہے، مثلا جانور وغیرہ ہے، تو اس کا مالک جو ہے، یعنی اصل مالک جو ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ یہاں پہ واضح فرما دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ جس کے پاس رکھی گئی ہے چیز رہن، چونکہ اس کا تھوڑا بہت فائدہ بھی وہ لیتا ہے، تو پھر چٹی بھی اس کے ذمہ ہے۔ یہاں نیچے جو اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اس روایت سے یہ اخذ کیا گیا ہے کہ جس جانور کو گروی دیا گیا ہو اس کا خرچہ اصل مالک کے ذمے ہی ہے، اور گروی لینے والا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو روایت سند کے اعتبار سے اس کو چونکہ حجت قرار نہیں دیا جا سکتا، نامانن اس سے استدلال صحیح ہے، تو یہ روایت ضعیف بھی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو اصل طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ خرچہ مالک کے ذمے کیوں، جب کہ جس کے پاس چیز رہن رکھی گئی ہے وہی اس کا فائدہ بھی لے گا، اور وہ فائدہ تبھی لے گا جب وہ اس کو اس کی ذمہ داری بھی ہوگی۔ تو یہ صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ جب ایک جانور سے استفادہ کرنے والا استفادہ کر رہا ہے تو اس کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے، تو جب کھلانے پلانے کی ذمہ داری بھی اس کی ہے
تو پھر اس سے جو دودھ وغیرہ لینا ہے یا اس کی سواری جو ہے وہ بھی وہ کر سکتا ہے، اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے روایت ہے عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليها إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال لا أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء۔ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھار لیا ایک آدمی سے ایک جوان اونٹ، فقدمت علیہ ابل من ابل الصدقہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اب ایک اونٹ پہنچا جو کہ صدقے میں سے اونٹ تھے وہ آئے۔ ہوتا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی چیز لیتے تو وہ ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے استفادے کے لیے یا پھر جہاد کے لیے، جہاد کی غرض سے لشکر کی تیاری میں کچھ چیزیں ضروری ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتے، یا اپنی ذات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا تھا۔ اسی لیے جب اونٹ صدقے کے آئے، یعنی کوئی مال غنیمت آیا یا کوئی زکوٰۃ کسی سے اکٹھی ہو کے آئی، تو اس میں سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس کیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار لیا تھا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لیا تھا، اسی لیے جب زکوٰۃ وغیرہ کے یا مال غنیمت سے کوئی اونٹ وغیرہ آئے ہیں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی میں سے ان کو واپس کرنے کا کہا ہے۔ تو نہ اپنی ذات کے لیے لیے، نہ اپنے طرف سے انہوں نے پھر ادائیگی کی۔ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَن يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع کو حکم دیا کہ وہ اس آدمی کا جس سے اونٹ لیا تھا، جوان اونٹ لیا تھا، اس کو واپس کر دے۔ فقال، تو ابو رافع کہنے لگے، لم اجد فیہا الا خیارا رباعیا، کہ میں نے نہیں پایا ان اونٹوں میں کسی ایسے کو مگر خیارن رباعین، جو سب سے بہترین ہوتا ہے اونٹ، رباعین چوگا جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ اچھا جوان اور بہترین اونٹ جو ہوتا ہے، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ 7 سال 7 سالہ اونٹ جو ہے وہ ہوتا ہے جو سب سے بہتر اونٹ ہوتا ہے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتی ہی ایاہو، یہی اسے دے دو۔ پھر ساتھ ہی یہ تعلیم دی کہ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً، کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو ادائیگی کے وقت اچھا ادا کریں، یعنی اچھے طور پر پیش آئیں۔ رواہ مسلم۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان جب کسی سے کوئی چیز لیتا ہے تو چیز لیتے ہوئے انسان کو جو چیز مل رہی ہے واپس لوٹاتے ہوئے اپنی مرضی سے کوئی ادائیگی کرتے ہوئے اچھی چیز دے تو یہ جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطالبہ کرنے والا کہے کہ میں نے یہ چیز دی تھی اور اب جو ہے وہ مجھے اس سے بہتر دو، یہ جائز نہیں ہے، اس طرح وہ سود ہو جائے گا۔ لیکن اپنے طور پر کوئی کسی کے ساتھ محبت اور تعاون کی صورت میں یا اس کے احسان کا بدلہ دیتے ہوئے اس کے ساتھ اضافی کے طور پر کوئی چیز دیتا ہے یا اچھی چیز اسے لوٹاتا ہے تو یہ بہترین عمل ہے۔ اور بعض اوقات دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہدیہ دیتا ہے آپ کو تو آپ ہدیے میں بھی اچھی چیز ہی لوٹائیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو ہدیہ دے رہے ہو آپ اس کو پھر جو ہے وہ جس طرح ایک قرض ہوتا ہے اس کو واپس کرتے ہوئے چیز لوٹائیں، نہیں، اچھی چیز لوٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ ہدیہ بھی اس میں بھی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں ہدیہ دوں تاکہ وہ سامنے ہدیہ واپس کرے۔ اور ایسا ہوا بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص ہدیہ دیتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے اس کو اچھا ہدیہ واپس کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ لوگوں نے یہ طریقہ بنا لیا اس دور میں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی چیز دیتے اس نیت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اچھی چیز لوٹائیں گے، تو پھر بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے موقع پہ بعض لوگوں سے ہدیے لینا جو ہیں وہ اس سے رک گئے۔
کیونکہ جب ان کی نیت ہی یہ ہے کہ ہمیں اچھی چیز ملے گی، تو اگرچہ یہ ہدیے کے طور پر ہی کسی انسان کو کوئی چیز دیتا ہے، تو اس میں جب نیت ہی پیدا ہو جاتی ہے، اگر تو وہ اس سے اصرار کر رہا ہو، اصرار کے طور پر کرو، تو وہ تو سود ہی بن جاتا ہے کہ انسان کسی کو کوئی چیز دے رہا ہے اور بعد میں اس سے تقاضا بھی کرنا شروع کر دے، تو یہ ایک سودی انداز ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محبت کے ساتھ کرتے تھے، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ احسان کا بدلہ جو ہے وہ اچھے احسان کے ساتھ کرو۔ تو یہی ایک صورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا کرتے تھے، تو جب لوگوں نے اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے دینا شروع کر دیے کہ اس سے زیادہ کا تقاضا شروع کر دیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے رک گئے۔ جی، اگلی حدیث ہم پڑھیں۔ کوئی اس کو پڑھے گا؟ آپ سب موجود ہیں؟ اپنا نام لکھ دیں میسج کے اندر، سبھی اپنے موجود اپنے ہے۔ اپنے اپنے نام جو ہیں وہ مینشن کر دیں۔ اچھا، ایک چیز پہلے گزری ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اگلی حدیث جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس میں یہ تھا کہ اللہ ان المحفوظ عند ابی داود وغیرہ ارسالہ، کہ محفوظ، محفوظ سے مراد کیا ہے؟ محفوظ سے مراد یعنی صحیح بات، یعنی ایسی چیز جو کہ دوسرے کے مقابلے میں ایک بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ صحیح ہے۔ جب صحیح ہم اختیار کرتے ہیں تو اس کو محفوظ، اور جو صحیح نہیں ہے اس کو جو ہے وہ غیر محفوظ بھی کہا جاتا ہے، اور منکر اور شاذ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ معروف، منکر، محفوظ اور شاذ، یہ ٹرم ہیں جو کہ اصطلاحات میں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں۔ تو اس انداز سے یہ محفوظ اس کے متبادل یعنی اس اعتبار سے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قرض جر منفعتا فهو ربا۔ ہاں جی، کل قرض جر منفعتا فهو ربا، رواہ الحارث بن ابی اسامہ واسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ عند البخاری۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قرض جر منفعتا فهو ربا، ہر وہ قرض جو منافع کھینچے وہ سود ہے، یعنی ایسا قرض جس کے بدلے میں زیادہ آپ کو منفعت ملنے کی امید ہو یا وہ آپ کا تقاضا ہو، تو وہ سود ہی ہے۔ اچھا، رواہ الحارث بن ابی اسامہ تھا، حارث بن ابی اسامہ نے اس کو روایت کیا ہے، وہ اسنادہ ثابت، اور اس کی سند میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ساقط ہیں، یعنی کوئی راوی جو ہے وہ ساقط ہیں، اس اعتبار سے یہ ضعیف ہے۔ وَلَهُ شَاهِدٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ، لیکن وَلَهُ شَاهِدٌ ضعیف، ان کے لیے ایک اور بھی شاہد ہے۔ شاہد سے مراد یہ ہے کہ ایک حدیث ہوتی ہے، اور اسی حدیث کے معنی میں یا الفاظ کسی اور طرف سے دوسری سند کے اعتبار سے ہم جب ہمیں مل جائیں تو اس کو شاہد کہا جاتا ہے۔ یعنی جب ایک روایت موجود ہوتی ہے، اس روایت کو اسی روایت کے راویوں کے علاوہ کوئی دوسرے راوی موجود ہوتے ہیں، یا صحابی بیان کرنے والا کوئی اور موجود ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شاہد ہے، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے شاہد ہو جاتے ہیں۔ البتہ یہ جو ہے کہ کیا وہ شاہد ضعیف ہو، وہ ایک ضعیف روایت کو قوی کر سکتا ہے؟ ایک ضعیف روایت ہے اور اس کا شاہد بھی ضعیف ہے، تو کیا یہ دونوں مل کے کوئی چیز ثابت کر سکتے ہیں، یعنی ان دونوں کو قوی کر سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں علماء جو محدثین ہیں انہوں نے جو زیادہ
انداز یہی ہے کہ وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک ایسا راوی ہے جو یا ایسی روایت ہے جو کہ خود ضعیف ہے تو دوسری روایت کو وہ کیسے تقویت پہنچا سکتی ہے؟ تو بہرحال وَلَهُ شَاهِدٌ ضعیف عن فضالة بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ عند البیہقی وآخر موقوف عن عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ عند البخاری۔ چونکہ دیکھیں اب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بہت ہی پیارے انداز سے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ موقوف روایت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کے ہاں موجود ہے، البتہ دو روایتیں جو ہیں یہ دونوں ضعیف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مقصد کیا ہوا اس حدیث کو بیان کرنے کا کہ یہ جو حکم ہے یا یہ جو الفاظ ہیں اس میں یہ زیادہ بات یہی ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یا فضالہ بن عبید سے یا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ان سے، ان میں سے عبداللہ بن سلام کے الفاظ اپنے جو ہیں وہ روایت تو بالکل صحیح ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ کل قرض جر منفعتا فهو ربا۔ اب جو موقوف روایت ہوتی ہے، صحابی جب کوئی بات بیان کرتے ہیں تو اس کا حکم مرفوع ہی ہوتا ہے۔ ایک صحابی جب بات کرتے ہیں نا، اور حدیث میں حدیث موقوف ہوتی ہے اس کو اثر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ایک حدیث بیان کرنے والے صحابی ہی ہوں تو اس کا حکم مرفوع ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، صحابی اپنی طرف سے کوئی بات شرعی حکم میں کوئی بات جو ہے وہ اضافہ نہیں کرتے۔ تو صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے، محدثین نے یہ قاعدہ رکھا ہوا ہے کہ جو موقوف روایات ہیں وہ حکمن مرفوع ہی ہیں، جو موقوف روایات ہیں وہ حکمن مرفوع ہی ہیں۔ تو اس لیے اس کو اس انداز سے سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال کل قرض، ہر وہ قرض جرہ جو کھینچے منفعتن پرافٹ کو، فائدے کو، فہو ربن وہ سود ہے۔ ہاں جی، کوئی کسی نے اس بارے میں پوچھنا ہے؟ آگے ہے ابواب التفلیس والحجر۔ ابواب ابواب التفلیس والحجر، مفلس قرار دینے اور تصرف روک دینے کا بیان۔ یعنی ایک آدمی جو ہے وہ جب اس کو دیوالیہ قرار دے دیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو روک دینا کہ اب تو دیوالیہ ہو گیا، اب تو کوئی کام نہ کر، یا تیرا جو مال ہے اس کو آگے جو ہے وہ بالکل استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو خود نہیں اس پہ اپنے مال پہ تو خود تصرف نہیں کر سکتا۔ جب کسی شخص کو دیوالیہ قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد شرعی طور پر یہ باب جو باندھا گیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو پھر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تو دیوالیہ قرار پا گیا ہے، اب جو مال تیرا تھا اب اس میں تو تصرف نہیں کر سکتا، یعنی اس کو بیچ نہیں سکتا یا اس کا تبادلہ نہیں کر سکتا یا کسی کو ہدیہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، کوئی پڑھے گا؟ عن ابی بکر بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہاں جی، سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من ادرک ماله بعینه عند رجل قد افلس فهو احق به من غیره متفق علیہ۔ حضرت عبد الرحمن حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من ادرک مالہ بعینہ، جو شخص پائے اپنا مال اسی طرح عند رجل قد افلسا، اس شخص کے پاس جو مفلس ہو گیا ہے، جسے دیوالیہ قرار دے دیا گیا ہے، فہو احق بھی، تو جس کا مال اسی طرح ہی اس کے پاس پڑا ہوا ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے اس کا، من غیر ہی دوسرے سے، متفق علیہ، اسے بخاری و مسلم نے بیان کیا ہے۔ اس حدیث کی سمجھ آئی ہے؟ یعنی جب کوئی شخص دیوالیہ ہو جائے اور اس کے بارے میں یہ قرار دے دیا جائے، اعلان کر دیا جائے کہ یہ اب جو ہے اپنا مال استعمال نہیں کر سکتا، تو اب ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی قرض خواہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بلا لیے جاتے ہیں،
اور ان کو جو اس کے پاس مال ہوتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہی مال ہے جو تم لے سکتے ہو، لے لو بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی قرض خواہ ہوتے ہیں، ان کی مناسبت سے جن جن کے قرضے، تو جو کچھ اس میں پڑا ہوا ہوتا ہے مال وغیرہ، وہ اس کو واپس کر کے جان چھڑا دی جاتی ہے۔ تو دوبارہ آدمی جو ہے وہ غلامی سے بچ جاتا تھا۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جاہلیت میں یہ کیا کرتے تھے کہ جب کسی شخص کو کوئی مال دیا، قرض دیا، اور وہ واپس نہ لوٹا پاتا، تو پھر اس کو غلامی کی صورت میں اس کو بیچ دیا جاتا۔ اسلام نے اس کو ممنوع قرار دے دیا، اور اس کے کنگال ہونے کی وجہ سے اس کو غلامی کی صورت میں بیٹ نہیں چڑھایا، بلکہ اس کو اس کے سارے مال کو قرض خواہوں کو واپس کر کے اس کو آزاد ہی رہنے دیا، اور اس کے بعد وہ ایک نئی زندگی شروع کرتا۔ اس کے بعد وہ ایک نئی زندگی شروع کرتا۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا مال اسی طرح پائے جس کے پاس جو اس نے دیا تھا، تو وہ واپس لے لے اسی طرح، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے ہے ورواہ ابو داود و مالک من روایت ابی بکر بن عبد الرحمن مرسلن۔ ابو داود اور امام مالک رحمہ اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ مرسل روایت بیان کی ہے، ٹھیک ہے، بلفظ ان الفاظ سے، ایما رجل باع متاعا، جو شخص کوئی چیز بیچے، فافلس الذی ابتاعہ، تو خریدنے والا مفلس ہو جائے، ٹھیک ہے، کنگال ہو جائے، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، اور بیچنے والے کو اس کی قیمت میں سے ابھی کچھ بھی نہ ملا ہو، فوجد متاعه بعینه، تو وہ بیچنے والا پائے اپنے مال کو اسی طرح، فهو احق به، تو وہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس کی ملکیت میں دے دی جائے۔ وَإِن مَاتَ الْمُشْتَرِي وَإِن مَاتَ الْمُشْتَرِي، لیکن اگر جو خریدنے والا ہے وہ مر جائے، فصاحب المتاع اسوۃ الغرماء، تو پھر صاحب مال دوسرے قرض خواہوں کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے۔ ووصلہ البہقی وضعفہ تبعا لأبی داود، بہقی نے اسے موصول بیان کیا ہے اور ابو داود کی اتباع میں اسے ضعیف کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہاں پہ ایک چیز واضح ہے کہ جو پہلے حدیث ہم نے پڑھی ہے بالکل اسی طرح ہی حکم ہے، البتہ اضافہ یہ ہے کہ اگر خریدنے والا وہ ابھی ادھار واپس نہیں کر پایا، ابھی ادھار واپس نہیں کر پایا لیکن فوت ہو گیا ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ جس کی جو چیز پڑی ہوئی ہے اسی طرح وہ واپس لے لے، بلکہ وہ پھر برابر ہے، وہ تمام جتنے بھی باقی بھی قرض خواہ ہیں ان کے برابر ہی اس کو بھی حصہ ملے گا اور اس کو اس کا حق ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ ورثاء اس کی ذمہ داری نہ اٹھائیں۔ ہوتا یہ ہے عموماً کہ جب ایک آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے ورثاء اس کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، اس کے ورثاء اس کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، اور جب تک وہ ادائیگی نہیں کرتے تو یا تو وہ اس کو معاف کر دیا جاتا ہے یا پھر اس کی ذمہ داری اٹھا کے اس کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت تو اپنی جگہ پہ برقرار ہے، لیکن جب ورثاء بھی کوئی نہیں ہے اور اس کا مال موجود ہے، اس کا مال بھی موجود ہے، تو پھر جو قرض خواہ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ اپنے مال کو اسی کے مطابق جو ہے، جیسے ایک کنگال ہو جاتا ہے یا دیوالیے کا اعلان کر دیا جاتا ہے کسی شخص کے لیے، وہ اسی حکم میں چلا جائے گا اور وہ اس کو واپس کر دے، وہ جو مال ہے وہ آپس میں تقسیم کر دیا جائے گا ان قرض خواہوں میں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ورواہ ابو داود و ابن ماجہ، ورواہ ابو داود و ابن ماجہ من روایت عمر بن خلدہ قال اتینا ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ فی صاحب لنا قد افلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به، وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت۔ ہاں جی، اتینا ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ،
हम आए अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास, फी साहिब लना कद अफलसा, ऐसे शख्स को साथ लेकर जो मुफलस हो गया था। फ़काला, तो उन्होंने कहा, लअक़दियन्न फ़ीकुम, अलबत्ता मैं ज़रूर फैसला करूँगा करूँगा तुम में, बिक़ज़ाइ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले की तरह। मन अफलसा, जो मुफलस हो जाए, औ माता, या मर जाए, फवजद रजुलन मताहु बिअैनिही फहुव अहक्कु बिही, तो वो पाए आदमी के पास, फौत होने वाले आदमी के यानी जो उसका तरीका है उसमें वही माल उसी तरह जो उसका था, जो उसने दिया है, फहुवा अहक्कु बिही, तो वो ज्यादा हक रखता है उस माल का। वसहाहुल हाकिमु, इसे हाकिम ने सही कहा है, वज़अफ़हु अबू दाऊद, और इसे अबू दाऊद ने ज़ईफ करार दिया है। वज़अफ़ अयदन हाज़िही ज़ियादत फ़ी ज़िक्रिल मौती, अलबत्ता इसको जो अफलसा ओ माता, मन अफलसा ओ माता, ये जो माता का लफ्ज है, ये ज्यादा जो है इसको जयीफ करार दिया है। ठीक है, अबू दाऊद ने इस इजाफे को जयीफ कहा है जो मौत के बारे में है। तो मेरा ख्याल है कि बात यहाँ पे वाज़ेह हो गई है। कोई सवाल वगैरह है आपके पास? सर यहाँ पे ये मतलब है कि जो बंदे जिस बंदे की डेथ होगी, तो उसके पास किसी बंदे का सामान है, तो जिससे उसने खरीदा है वो उसका ज्यादा हकदार है। सवाल दोहराएं, वाज़ेह करें। कि मतलब एक बंदे ने जैसे यहाँ पे है ना कि उसने सामान खरीद लिया है, तो अब उसके उसके बाद उसकी डेथ हो गई है, तो अब जिस बंदे से उसने सामान खरीदा है वो उसका ज्यादा हकदार होगा। जी जाहिर है, वो उसका ज्यादा ओके। हकदार है। उसमें देखे ना, थोड़ी सी वजाहत है। मैंने आपको ये बात पहले बताई है कि जब वरासा होते हैं ना, वरासा उसके जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले कर्ज वापस किया जाता है, सही है। बंदे के फौत होने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो तजहीज़ व तकफीन और उसके साथ कर्ज की अदायगी है। एक आदमी फौत होने के बाद अपने माल में से जो उसके वरासा हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उसके तरके में से सबसे पहले ये दो काम करें, तजहीज़ व तकफीन का बंदोबस्त, और साथ में उसका जितना कर्जा था वो उसको अदा करें। जो अदा नहीं करता वो उसकी जिम्मेदारी ले। ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि माल है ही नहीं, जो फौत होने वाला है उसके पास माल है ही नहीं, लेकिन कर्जा उसने लिया हुआ था, तो फिर क्या होगा? फिर भी ये है कि बुरा साहब अगर उसकी जिम्मेदारी उठा लें तो ये अच्छी बात है। हो सकता है कि वो बुरा साहब उसका बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो। तो जाहिर बात है कि उधार, जो मैयत की तरफ से उधार अदा करना, ये एक बहुत बड़ा ये बहुत ही बड़ा अजर है। और उसको बरी जिम्मा करार दे दिया, गोया कि वो अल्लाह ताला के यहाँ भी हुकूकुल इबाद से फारग हो गया। तो इससे बड़ा कोई भी किसी के साथ नेकी वाला मामला नहीं है। ठीक है। अब होता यह है कि कर्ज खा जो है वो पीछे पीछे हैं, फौत होने वाला फौत हो गया है, माल उसके पास नहीं है, और कर्ज खा जो वो भी मौजूद है, और वरासा भी नहीं है कि वो उसकी जिम्मेदारी उठाएं। तो वरासा क्या करेंगे? वो वरासा तो है ही नहीं, तो वो जो कर्ज खा है वो क्या करेंगे? कर्ज खा ये कहते हैं कि जी इसको ये फौत तो हो गया, लेकिन हमारा कर्जा कहाँ पे जाएगा? उस सूरत में जो सही बात है वो यही है कि जो कुछ उसके पास है वो उन तमाम कर्ज खाओं में तकसीम कर दिया जाएगा। उनकी मुनासबत की वजह से उनकी मुनासबत तय हो जाएगी कि अगर किसी का ज्यादा कर्जा था तो उसको उसी हिसाब से ज्यादा दिया जाएगा, जिसका कम था उसको उस हिसाब से कम दिया जाएगा। अलबत्ता ये भी है कि ये जो ज़ईफ रिवायत है ना, उसके मुताबिक ये है कि अगर किसी शख्स ने अपनी चीज उसी तरह पाली तो वो फिर ले ले। जैसे हमने आखिरी जो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से पढ़ा है, अगरचे ये ज्यादा जो है वो इजाफा जो है, मात और माता का जो लफ्ज है ये एक इजाफा है और ये ज़ईफ है, लेकिन इस पर अमल किया जा सकता है। लेकिन उसमें सूरत ये होगी कि सारे राजी हों, कर्ज खा सारे राजी हों भी, ठीक है ये तुम्हारा माल था तू तो लेना, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। हाँ जी। और बात वाज़ेह हो गई है? जी सर, यानी कि वो अपना माल वापस ले ले। अभी जैसे उसने कोई चीज ली है,
اور وہ مر جاتا ہے، تو جو سامان ہے وہ اس کے ورثہ کے لیے یوز لیس ہے، تو پھر وہ والا سامان واپس دے دیا جائے۔ نہیں نہیں، یوز لیس کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ، یہ تو وہ بات ہی نہیں ہے نا، یہ تو وہ بات نہیں ہے، یوز لیس کا نہیں مسئلہ، اگر تو وہ رسا ہیں اور وہ ذمہ داری بھی اٹھاتے ہیں تو وہ چیز اگر یوز لیس ہے تو وہ بیچ دیں، اگر وہ واپس لیتا تو واپس اسی طرح دے دیں۔ جی اچھا، یہ تو تب تو کی اس صورت ہے دونوں جب، صورتوں میں دیکھیں، یہ تو چیز اس نہ صورت رکھنی۔ یہ اس صورت میں ہے جب کوئی ورثہ ہے ہی نہیں، اور اگر ہیں تو وہ ذمہ داری نہیں اٹھاتے، ٹھیک ہے، ہوں، اگر وہ ذمہ نہیں دار یہ تو بنتے ہم ہیں نے تو۔ پہلے ہی حدیث پڑھی ہے نا جی سر، وہ ہے نا کہ ادھار وہ نہیں واپس کر سکتا، کوئی چیز ادھار لی ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے، اور اس کے ذمہ دار کہیں گے، جو اس کے لوگ ورثہ ہیں وہ کہیں گے کہ ہمیں تو یہ چیز نہیں چاہیے، میرے باپ نے یا میرے بھائی نے لی تھی تو نہیں نہیں، ہمیں تو اس ایسا کی اب نہیں ہم نے ضرورت پڑھا، نہیں ہے۔ ایسا ہم نے کچھ نہیں اچھا، پڑھا، ایسا نہیں ہم نے پڑھا آپ۔ نہیں نہیں، اس صورت میں کیا ہوگا نہیں کہ تو وہ وہ چیز ظاہر ہے، لے اوہو، وہ چیز وہی بیچ دیں نا، اگر وہ واپس کے کرنا چاہتے ہیں تو واپس کر دیں اسی طرح، اگر وہ واپس نہیں کرنا چاہتے تو وہ بیچ کے اس کی قیمت تو واپس کریں۔ جب وارث ذمہ اٹھاتے ہیں، جب ورثاء ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، وہ پیسے کی ذمہ داری اٹھائیں یا اس چیز کی ذمہ داری اٹھائیں، انہوں نے حساب تو بے ٹھیک ہے، باک کرنا ہے نا، وہ کسی صورت بھی کریں۔ ٹھیک ہے، ہاں مقصد یہ کہ اس کے اوپر سے وہ چیز معاف ہو جانی چاہیے، ہاں جی، سیٹنگ ہو جانی چاہیے۔ جی جی، ہاں جی، اور کچھ؟ جی آگے حدیث پڑھیں گے کوئی آپ میں سے کہ؟ سر یہ مفلس جو ہے یہ بینک کے میننگز میں بھی آئے گا نا؟ بینک کرپٹ کا جو معاملہ ہے نا، وہ تو ایک دنیاوی مسئلہ ہے، اس میں یہ نہ نہ تو آپ نے جو ہے وہ کریڈٹ اس انداز سے آپ کو اجازت دی ہے اسلام نے، اور نہ ہی آپ نے اس وقت اسلام کا خیال رکھا تھا، لیکن اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہ بینک والے جو ہیں وہ پہلے سے ہی لکھوا کے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی جب، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو دنیا کا جو اس وقت بینکوں کا جو نظام ہے اس کے مطابق پھر دیکھیں دیکھیں گے کہ وہ کیا صورت بنتی ہے، کیونکہ اس میں پہلے سے جب آپ کوئی چیز لے لیتے ہیں نا، کسی بینک سے قرضہ وغیرہ لیتے ہیں، تو اس میں یا تو اس کے بدلے میں کوئی رہن وغیرہ ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ہوں، ایسی صورت ہوتی ہے کہ جس کی ذمہ داری اٹھائی گئی ہوتی ہے، تو وہ پھر ایک اور مسئلہ ہے، اور ایک اسی وجہ سے تو اسلام نے سودی معاملے کو حرام قرار دیا ہے، اور اس میں کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جو قرضہ آپ لیتے ہیں اس کو سود کے ساتھ ہی واپس کرنا ہوتا ہے، تو اگر سود کے ساتھ واپس نہیں بھی کرنا تب بھی اس میں کافی مسائل ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ٹھیک ہے؟ آمین۔ اور کوئی سوال؟ جو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اور آنے والے وقت میں جس انداز سے جس طرف ہم جا رہے ہیں، اس میں یہی ایک سسٹم ہے کہ ای کرنسی استعمال ہو رہی ہے۔ ای کرنسی ایسی صورت ہے کہ آپ کے پاس کارڈ ہے، آپ پرچیز کرتے ہیں، ہر چیز پرچیز، آپ کے پاس کریڈٹ ہے، وہ اصل آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، نہ ہی آپ کے اکاؤنٹ میں آپ نے کوئی چیز ایسی جمع کروائی ہوئی ہے، تو وہ اس کے پھر ایک الگ سا نظام ہے، اور بینکوں کا وہ سسٹم ہے، اس کے مطابق آپ کو وہ ریٹرن بھی کرنے پڑتے ہیں، وہ ایک مقررہ وقت تک تو آپ ریٹرن کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ مقررہ وقت تک آپ ریٹرن نہ کریں تو پھر آپ کے اوپر وہ جرمانہ ہوتا ہے، تو وہ پھر کسی صورت میں بھی وہ چھوڑتے نہیں ہیں، اللہ المستعان۔ اس میں ایک یہ پہلو ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے جو بنیادی اصول رکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے بلا وجہ جو ہے نا وہ اسراف سے ممانت ہی اسی لیے اسی بنیاد پر کی گئی ہے کہ وہ کسی طرح بھی اسراف کرے گا اور بلا وجہ ادھار اٹھائے گا تو اس کا نقصان ہوگا، تو اس لیے ادھار کو اتنا سخت جو اسلام نے رکھا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ، لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ، رواہ ابو داود والنسائی وعلقہ البخاری وصححہ ابن حبان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر بن شرید کے والد شرید بیان کرتے ہیں، لی الواجدی یحل عرضہ وعقوبتہ، جو ٹال مٹول کرے مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا، اس کی یحل عرضہ حلال کر دیتا اس کی عزت کو، وعقوبتہ اور اس کی سزا کو۔ یعنی ایک آدمی جو ہے اس کے پاس وہ جان بوجھ کے ٹال مٹول کر رہا ہے، لیت لیل سے کام لے رہا ہے، اور بغیر کسی عذر اور رکاوٹ کے واجب الادا قرض کی رقم کو ادا کرنے سے گریز کرتا ہے، تو اب صورتحال یہ ہے کہ جس نے قرض دیا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ پریشان ہے، تو دینے والا جو ہے وہ واپس نہیں کر رہا۔ ایسی صورت میں اگر اس نے کوئی بات ایسی کہہ دی ہے، ویسے تو غیبت کرنا بھی ممنوع اور حرام ہے، اور کسی کے بارے میں دل کے اندر بغض رکھنا بھی حرام ہے، اور مسلمان کی خیر خواہی کرنا یہ سب سے زیادہ افضل امر بھی ہے، لیکن اب ایک آدمی نے خیر خواہی کر ہی دیا ہے کہ قرض دے دیا ہے، اور واپس کرنے والا استطاعت بھی رکھتا ہے کہ وہ اپنے وقت پر واپس بھی کرے، لیکن وہ کر نہیں رہا، تو ایسی صورت میں انسان کے دل میں بات آتی ہے کہ یار میں نے قرض دیا تھا، اس کا میں نے تعاون کیا ہے، لیکن وہ واپس نہیں لوٹا رہا، تو اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے جو ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان میں کے بارے میں عام حالت میں اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں بغض رکھے، یا کسی کے بارے میں دل میں کینہ رکھے، یا کسی کے بارے میں برا خیال رکھے، یا کسی کے بارے میں جب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی سوچے جو اپنے لیے سوچتا ہے، تو یا اس کے لیے پسند کرتا ہے وہی پسند کرے جب جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو یہ مسلمان کے حقوق میں بات تو ہے، لیکن ایک آدمی جو ہے وہ اب جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے ادھار واپس نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں جب دل میں خیال آ جاتا ہے، یا وہ کہیں بات ہی کر دیتا ہے، یا اس کے بارے میں وہ لوگوں کے سامنے اپنے مدعا کو پیش کر دیتا ہے، عدالت میں چلا جاتا ہے، یا اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ کر دیتا ہے، تو ایسی صورت جو ہے وہ جائز ہے۔ یہ دراصل در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کب تک صبر کر سکتا ہے جبکہ اس کا مال ہے اور دینے والا جو ہے وہ دے نہیں رہا، تو دور حاضر میں تو یہ بہرحال بہت ہی مشکل امر ہے، اور لوگ جب ادھار لے لیتے ہیں واپس کرنے والے جو ہے نا وہ واپس ہی نہیں کرتے، وہ بھی نیت ہی نہیں ہوتی ان کی کہ واپس کرنا ہے، تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ سخت کلامی کرتا ہے، سختی سے پیش آتا ہے، یا اس کو رسوا کرنا یا اس کو سزا دینے کے حوالے سے قاضی جو ہے وہ اس کو سزا دے دیتا ہے، یا اس سے قرض لے کر، تو ایسی صورت میں جائز ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی بات کہہ دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی روایت، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال اصیب رجل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ثمار ابتاعها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اصیب رجل فی عہد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک آدمی کو اصیب فی ثمار ابتاعها، جو اس نے بیچا تھا پھل، اس میں نقصان ہو گیا، فکثر دینہ، تو اس پر کافی زیادہ قرضہ چڑھ گیا، فافلسا، تو وہ کنگال ہو گیا، یعنی وہ دیوالیے کا شکار ہو گیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تصدقوا علیہ، اس پر صدقہ کرو، فتصدق الناس علیہ، لوگوں نے اس پر صدقہ کیا، یعنی اس کو پیسے دیے یا جو بھی اس کے وہ مقروض تھا تو صدقہ کر دیا، ولم یبلغ ذلک وفاء دینہ،
لیکن قرضہ اتنا زیادہ تھا، ولم یبلغ وہ نہیں پہنچا، ذالکا وہ صدقہ، وفا برابر دینی ہی اس کے قرض کے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لغرمائہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض داروں کو یہ فرمایا، خذوا ما وجدتم، لے لو جو تم پاتے ہو، ولیس لکم الا ذالک، نہیں ہے تمہارے لیے مگر یہی کچھ، رواہ مسلم۔ ٹھیک ہے، مقصد یہ ہے کہ اب یہاں پہ ایک اور صورت ہمارے سامنے آ گئی ہے، اور وہ یہ کہ جب ایک انسان جو ہے وہ مقروض ہو جاتا ہے اور اس حالت تک وہ پریشان ہو جاتا ہے یا اتنی تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت ہی باقی نہیں رہتی، اور گویا کہ وہ مفلس ہو گیا ہے یا کنگال ہو گیا ہے اور وہ دیوالیے پن کا شکار ہو گیا ہے، تو اس میں لوگوں کو بھی یہ کہا جائے گا کہ بھائی اس کی مدد کر دو، اس کا قرضہ اتار دو۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا اجر ہے، قرض اتارنا یہ بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ ایک صدقہ بھی ہے، جیسے ہمارے اوپر ہمارے لیے زکوٰۃ دینا بھی ایسے شخص کو جائز ہے جو مقروض ہو، یعنی مفلس ہو، دیوالیے پن کا شکار ہو، تو زکوٰۃ دینا بھی اس کے لیے، اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ ایک ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے زکوٰۃ کا حقدار، وہ بھی ہے جو انتہائی زیادہ مقروض ہے اور وہ قرضہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زکوٰۃ دینے کی اجازت دی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور صورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے اور اس نے کسی کو قرضہ بھی دیا ہوا ہے، اور یہ ایک اضافی سوال ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مالدار شخص ہے، اس نے کسی کو قرضہ دیا، اب مقروض پیسے ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو کیا وہ جو مالدار ہے کیا اس کو معاف کر دے گا؟ کیا وہ اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے، یا کیا اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ جو اس نے زکوٰۃ دینی ہے اپنے مال سے، وہ اپنی زکوٰۃ اس میں سے کاٹ لے، اتنے پیسے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس سے منہا کر دے؟ کیا یہ جائز ہے؟ تو یہ ایک اضافی سوال بنتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے، اس کی صورت یہ نہیں ہو سکتی کہ انسان خود ہی اپنے طور پر زکوٰۃ جو ہے اتنی کاٹ لے اور اس کے اوپر جو ہے وہ احسان کرتا رہے، تو ایسی صورت میں وہ معاف کر دے۔ اگر وہ معاف کر سکتا ہے، ظاہر بات ہے کہ زکوٰۃ اس پہ ہے تو وہ مالدار ہے، جب وہ مالدار ہے تو اس کو بھی اس کے اوپر صدقہ کر دینا چاہیے، اور صدقے کی صورت یہ بھی ہے کہ اس کو کہے کہ چل ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ اپنے طور پر ہی جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کرتا پھرے کہ ٹھیک ہے اس نے مجھے پیسے دینے تھے وہ اس نے نہیں دیے، اس لیے میں اس کے اپنی جو زکوٰۃ ہے وہ اتنی میں اس سے کاٹ لیتا ہوں۔ نہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو زکوٰۃ میں سے ہیلپ کرے، پھر اس سے قرضے کا مطالبہ کر سکتا ہے تو وہ کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی اور کا بھی قرضہ دینا ہو اور وہ ضرورت مند زیادہ ہو، آپ کا مال، آپ کا قرضہ تھوڑا ہو، آپ صاحب حیثیت ہیں، لیکن اس نے کسی ایسے سے بھی قرضہ لیا ہو جو کہ صاحب حیثیت نہیں ہے اور وہ زیادہ ضرورت مند ہے۔ اب آپ اپنی زکوٰۃ دے کر تو اپنے آپ کو تو بری ذمہ کر رہے ہیں، لیکن اس نے جس کا دوسرے کا قرضہ دینا ہے، واپس کرنا ہے، وہ بےچارا پریشان حال ہے۔ تو اس لیے اس مناسبت سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں، آپ جن جن کو آپ نے قرضہ دیا وہ آپ کہیں کہ چونکہ میں نے اس کو قرضہ بھی معاف کرنا اس کو بھی کر دیتا ہوں، اس لیے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے پاس ہی رکھیں اور اس کو جائز کر لیں۔ ایسا نہیں، بلکہ اس کو دیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ ضرورت مند ہو آپ کی زکوٰۃ کا، اور وہ اگر استطاعت رکھتا ہوا تو پھر وہ آپ کا قرضہ بھی اسی میں سے واپس کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی اور کا قرضہ بھی دینا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کئی وجوہات کی بنا پر زکوٰۃ کا زیادہ مستحق ہو۔ تو یہ ایک یہاں پہ بھی یہ سوال جو ہے یہ بنتا تھا اس کا، یہ صورت بنتی ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ تصدقوا علیہ، یعنی اس پر صدقہ کرو تاکہ وہ قرضہ واپس کر سکے، یہ جائز قرار دیا ہے، اور یہ بہت بڑا نیکی کا عمل ہے۔ البتہ جب باقی چیز جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں، وہ اسی کے مطابق ہے، خذوا ما وجدتم ولیس لکم الا ذالک۔
کہ جو کچھ اس کے پاس موجود ہے جب وہ دیوالیہ اور کنگال ہو گیا ہے تو پھر جو کچھ وہ تم اس کے پاس پاتے ہو وہ لے لو، باقی تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے.